أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، معزز اور محترم حضرات سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں ایسے نوجوان اور ایسے بھائی عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں بھی دین کی باتیں سننے اور آپس میں دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے اسباب مہیا فرمائے. اس کے لیے کوششیں کی. اللہ تبارک و تعالی اس چینل کے مادھیم سے کوشش کرنے والے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بہترین جزا عطا فرمائے. یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت عظیم خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ان کو اور ان کی نسلوں کو قبول فرمائے. آج 21ویں رمضان ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے. اور آج تراویح میں تقریباً اکثر جگہوں پر 25واں پارہ پڑھا جائے گا. مجھے اسی میں سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس میں سے سورہ دخان کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر اس کے کچھ معنی بیان کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نفع پہنچائے. یہ سورہ دخان کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی.
سورہ دخان کو اس وجہ سے سورہ دخان کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک آیت کریمہ آتی ہے جس میں دخان کا تذکرہ ہے، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور اس دخان اور دھوئیں کے کیا معنی ہے اور آیت کریمہ میں کیا مراد ہے وہ تو انشاءاللہ درس قرآن کے دوران ہم بیان کریں گے، لیکن چونکہ اس میں دخان یعنی دھوئیں کا تذکرہ آتا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے، یعنی سورۃ فیہا ذکر الدخان، ایسی سورت جس میں دخان یعنی دھوئیں کا تذکرہ ہے۔ سورہ دخان کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث شریف تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے کہ من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر له، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس نے جمعہ کی رات میں، یعنی جو رات گزر گئی، جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی رات میں جو شخص سورہ دخان پڑھ لیتا ہے، 3-4 صفحے ہیں، زیادہ ہے نہیں، جمعہ کی رات میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہت سارے موقع عطا فرمائے ہیں، یہ کر لو تو مغفرت ہو جائے گی، وہ کر لو تو مغفرت ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لو تو مرنے کے بعد جنت کا وعدہ ہے، فوری جنت۔ چھوٹی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، انہیں جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی جو رات آتی ہے اس میں ہم سورہ دخان کی تلاوت کر لیں، تاکہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک اور سبب ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، سورہ دخان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس سورہ دخان سے پہلے سورہ زخرف ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلی 2 آیتیں سیم اتاری ہیں، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ سورہ دخان میں بھی پہلی 2 آیتیں اسی طرح کی ہے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز معزز اور عظمت والی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بات کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم تو بذات خود اپنے حق میں حق ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ چیلنج کے باوجود کوئی ایسا قرآن اور اس طرح کی کوئی صورت اور کوئی آیت پیش نہیں کر سکا، اس سے عاجز و بے بس رہا پورا زمانہ، پوری دنیا آج تک۔ عرب تو زبان سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا پیش نہیں کر سکے۔ اسی لیے سورہ زخرف میں فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ بہرحال، اور یہ کتاب مبین ہے، یعنی واضح و نصیحت پر مشتمل مضامین کے واضح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم میں جو مضامین، جو معانی، جو باتیں
انسان کے لیے واعظ و نصیحت کے قبیل کی ہے، تذکیر کے قبیل کی ہے، وہ ایک دم واضح ہے، اس کا سمجھنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ جن آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، توحید کو سمجھایا گیا ہے، آخرت کو سمجھایا گیا ہے، باس بادل موت کو سمجھایا گیا ہے، دوبارہ اٹھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بیان کی ہے۔ ایسے جن آیات میں مضامین مذکور ہیں ان کا سمجھنا کچھ بھی دشوار نہیں ہے، وہ عمومی ہیں، واضح ہیں، سب کی سمجھ میں آئیں گے، کوئی اس کے سمجھنے میں کسی کو دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ زخرف میں فرمایا نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ سب کے سب کہیں گے کہ زبردست قدرت والے جاننے والے اللہ نے ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ کون اللہ؟ کون زبردست قدرت والا؟ کون بہت زیادہ علم رکھنے والا؟ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا، اور جس نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم ان راستوں پر چل کر اپنی منزل کو پہنچ سکو۔ دیکھیے قرآن کریم کے سمجھانے کا اسلوب، تاکہ تم سیدھا رستہ پا کر منزل کو پہنچ سکو۔ زمین، آسمان، زمین کے راستے اور منزل کے حوالے سے بیان کر کے دین بھی سمجھا دیا، صراط مستقیم کو بھی سمجھا دیا کہ سیدھے راستے پر چل کر منزل پر پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ وہ جس نے کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ناپ کر، ایک خاص مقدار میں، جس ایریا میں جتنی ضرورت تھی اتنا پانی، جب اس کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے اٹھ کھڑا کیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اب سمجھایا اسی طرح تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک علاقہ بنجر ہو جاتا ہے، دھوپ، گرمی اور سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ اور مسلسل بارشوں سے محروم رہنے کی وجہ سے ہریالی ختم ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھٹنے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس پر پانی برساتے ہیں اور اس میں سے گھاس اگاتی ہے، پتے لگ جاتے ہیں، درخت پر پتے ہرے ہو جاتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں، پھول لگ جاتے ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین پر ہرے رنگ کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن مردے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگ کر اٹھ کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ یہ باس بادل موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل قدرت کے ذریعے سمجھایا، دلائل قدرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی برسایا، اس کے ذریعے پھر ہم نے باغات کے باغات لہلہاتے کر دیے اور اس میں پھل پھول لگا دیے، کھجور کے باغ لگا دیے، اس سے تمہیں روزی بھی ملتی ہے، تم اس کھجور کو اور ان پھلوں کو کھا سکتے ہو، اور یہ ہم نے اس لیے بھی کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردار زمین کو زندہ کر دیں، سبزہ اگا دیں۔ کذالک الخروج،
کل قیامت میں مرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھنا ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں جو آیتیں توحید کے مضمون کی ہیں، واعظ و نصیحت کے مضمون کی ہیں، دوبارہ کیسے اٹھنا ہے اس کو سمجھانا تھا، آخرت کو سمجھانا تھا، جنت کو سمجھانا تھا، جہنم کو سمجھانا تھا، تو اس میں جو آیات بیان کی گئی ہے، اس کے جو معانی ہے، یہ کتاب اس اعتبار سے ایک دم سے مبین ہے، واضح ہے، سمجھنے میں بالکل دقت پیش نہیں آتی، سب سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے ابھی 2 جگہوں سے پڑھ کر بتائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نشانیوں سے قیامت کے دن کو سمجھایا کہ قیامت کیسے آئے گی اور اس میں لوگوں کو کیسے زندہ کر دیا جائے گا، یہ واضح ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کو فرمایا سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ قرآن کریم بہت ہی آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی آیات میں موجود مضامین اور معانی کا ایک دوسرا شعبہ بھی ہے، ایک دوسری حیثیت بھی ہے، اور وہ ہے وہ احکام شرعیہ اور وہ اجتہادی مسائل جن کا قرآن کی آیات سے استنباط و استخراج کرنا ہوتا ہے، یعنی بدلتے ہوئے زمانے میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل جن کا حکم قرآن اور حدیث میں ایک دم سے واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ مسائل ہے جو نئے زمانے کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، نئے مسائل ہیں، ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تھیں ہی نہیں، لیکن اس نئے دور میں وہ چیزیں، وہ باتیں پیدا ہوئیں، تو ان میں شرعی حکم کیا ہے، ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، ایسے مسائل جو نئے دور میں پیش آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کے احکام، شرعی احکام، اللہ کا منشا، رسول کی چاہت کیا ہے، یہ معلوم کرنا ہے، اس کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم اور حدیث پاک کا جس کو بہت گہرا علم ہوتا ہے، وہ اس کی ڈیپ میں جا کر اس میں سے نکالتے ہیں۔ یہ اجتہادی مسائل، یہ احکام شرعیہ، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح اور آسان نہیں ہے، یہ واضح اور آسان نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر دوسرے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایریا کا ذمہ دار، یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو فرمایا کہ کیسے لوگوں کو باتیں بتلاؤ گے، احکام بتلاؤ گے؟ کہا قرآن میں، کہا اس میں نہیں ہوگی تو، کہا حدیث میں ڈھونڈوں گا، اس میں بھی نہیں ہوگی تو کہا قرآن اور حدیث میں سے غور کر کے بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے قرآن کا آدمی کو ماہر ہونا پڑے گا، اور قرآن عربی میں ہے تو عربی میں ماہر ہونا ضروری، اور عربی زبان میں ماہر ہونے کے لیے بہت سارے علوم سیکھنے پڑتے ہیں، بہت سارے فن سیکھنے پڑتے ہیں، یہ مدارس میں جو فنون اور علوم سکھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عربی میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پاک قرآن کریم کی تشریح ہے، تو حدیث میں بھی ماہر ہونا پڑے گا۔ جو حدیث میں ماہر ہوگا وہی قرآن کے ان مسائل کو، قرآن سے ان مسائل کو نکال سکے گا۔ فقہ قرآن اور حدیث کی فہم اور اس کی سمجھ کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فقہ میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات کے وہ مضامین جن کا تعلق نصیحت سے ہے، عبرت سے ہے، دلائل توحید سے ہے، واعظ سے ہے، تو یہ تو بہت ہی واضح ہے، مبین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن قرآن کریم اور حدیث پاک کی وہ باتیں جن کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہے، یہ واضح نہیں ہوتی
اس کے لیے بہت ماہر عالم کا ہونا ضروری ہے، ماہر فقہا کا ہونا ضروری ہے، ماہر مفسرین کا ہونا ضروری ہے، ماہر محدثین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ نہیں جانتے ہوتے تو ہمیں اہل علم سے معلوم کرنی پڑے گی، اور اہل علم اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا ہوتا ہے اس کی روشنی میں قرآن اور حدیث سے نکال کر ہمیں بتائیں گے، قرآن اور حدیث سے نکال کر ہمیں بتائیں گے، قرآن حدیث سے نکال کر ہمیں بتائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے روٹی پکانا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، یہ خواتین کا کام ہے، یہ عورتوں کا کام ہے، وہی پکا سکے گی۔ اگر مرد بیٹھ جائے گا، اگر چھوٹا بچہ بیٹھ جائے گا پکانے کے لیے تو پتہ نہیں کیسے کیسے نقشے بنا دے گا، پتہ نہیں کہاں سے باہر نکال دے گا، کہاں سے گول بنائے گا، کہاں سے چوکور بنائے گا۔ یہ خواتین کا کام ہے، کھانا پکانا، افطار کی تیاری کرنا، افطار میں نت نئی چیزیں پکا کر گھر کے لوگوں کو کھلانا، یہ عورتوں کا ہنر ہے، ان کی مہارت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اجتہادی مسائل یہ ماہر علماء کا کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کہ واضح ہے، یعنی جس میں جو نصیحت کی چیزیں ہیں وہ ایک دم سے واضح ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا اور ہم انجام سے باخبر کرنے والے تو تھے ہی، اور ہم آگاہ کرنے والے تو تھے ہی، اور ہم بات کہہ سنانے والے تو تھے ہی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے، حوالے کیا جاتا ہے، سپرد کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہمارے حکم سے، انا کننا مرسلین رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہم رسول بنانے والے تو تھے ہی۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ یہ برکت والی رات کیا ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک، یعنی اکثر بلکہ سبھی مفسرین کے نزدیک، اکا دکا ایک آدھ کے علاوہ، کچھ کے علاوہ تمام کے نزدیک اس برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر اس رات میں بے شمار خیرات اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات بتایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کو ہم نے ایک بہت ہی برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم جس برکت والی رات میں نازل ہوا ہے وہ برکت والی رات شب قدر ہے۔ یہاں پر اس برکت والی رات کے کچھ صفات بیان کیے ہیں اور وہاں اس لیلۃ القدر کے کچھ صفات بیان کیے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو جوڑیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، جیسے مشہور و معلوم ہے سورہ قدر میں بیان ہوا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور یہاں بتایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام، اور اللہ کے سارے کام حکمت والے ہیں، ہر اہم کام
تقسیم کیا جاتا ہے اس رات میں، تقسیم کیا جاتا ہے اس رات میں، ہر اہم کام فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مثلا جیسا کہ تذکرہ آتا ہے کہ کون زندہ کون پیدا ہوگا اس سال میں، کون پیدا ہوگا اس سال میں، کون مرے گا اس سال میں، تمہاری روزی کتنی ہوگی، کیا کیا اہم واقعات پیش آئیں گے، کیا کیا تم اہم سفر کرو گے، تم اپنے گھروں میں کیا کیا اہم کام انجام دو گے، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور ان پوری نوعیت فرشتوں کو بتا دی جاتی ہے ایک سال کے واقعات کی، وہ اس رات میں ہوتا ہے، شب قدر میں۔ شب قدر میں یہ اہم امور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور ساری نوعیت بتا دی جاتی ہے کہ آئندہ سال کی شب قدر تک میں کس کس بندے کے کیا کیا اہم کام تمہیں کس کس طریقے سے انجام دینے ہیں، اسے کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب یہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن کریم ایک ساتھ سب سے پہلے رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، یعنی 7 آسمانوں میں سے سب سے نیچے والے اس آسمان تک اتار دیا گیا جو دنیا سے نظر آتا ہے، جو دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہماری زمین سے جو دکھتا ہے، وہاں تک اتار دیا گیا۔ لوح محفوظ تو 7ویں آسمان کے بھی اوپر، وہاں سے فرشتوں کے ذریعے پورا قرآن کریم ایک ساتھ رمضان المبارک کی شب قدر میں آسمان دنیا پر دنیا سے نظر آنے والے اس پہلے آسمان پر اتار دیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، دیکھو وہاں تھا اِنَّا أَنزَلْنَا، ایک بارگی میں پورا ایک ساتھ اتار دینا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور یہاں ہے لتنزیل رب العالمین، تھوڑا تھوڑا رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کون لے کر اترا؟ نزل به الروح الامین، روح الامین یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر اترے۔ کہاں؟ علی قلبک، اے نبی تیرے دل پر اترے، تیرے دل پر اتارا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو بھی انجام سے باخبر کرنے والا ہو جائے، تاکہ تو بھی آگاہ کرنے والا ہو جائے کہ اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں آنے والا ہے۔ یہاں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے قرآن کریم کو اس برکت والی رات میں اس وجہ سے اتارا ہے کہ ہم پہلے ہی سے ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم انجام سے باخبر کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی انجام سے باخبر کر رہے ہیں، اور اس نے نبی کو بتا دیا، رسول کو بتایا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ بھی انجام سے باخبر کرنے والے ہو جائیں، اور آپ بھی قیامت سے آگاہ کرنے والے ہو جائیں کہ آگے ایک نئی زندگی آنے والی ہے۔ کیسے اتارا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں۔ بہرحال ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن کریم ایک ساتھ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، اور پھر تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سال تک میں نازل ہوا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ حضرات مفسرین میں سے بعض نے دوسرا مطلب بیان کیا ہے کہ ہر سال جتنا قرآن کریم نازل کرنا ہوتا تھا اتنا اس سال شب قدر میں پہلے سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا جاتا، اور آسمان دنیا سے پھر جبریل امین سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے جاتے۔
پھر جب دوسرا سال آتا تو دوسرے سال میں جتنا سال بھر میں اتارنا ہوتا تھا اتنی مقدار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دی جاتی ایک ساتھ، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا 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 پہنچائے. جیسے کسی بہت بڑی کمپنی سے ایک ساتھ ہول سیل میں کوئی مال لایا جائے آپ کی دکان میں، ایک ساتھ ٹرک بھر کر، ٹیمپو بھر کر آپ اس کو اس میں اتار دیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا 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 گاہک تک پہنچاتے رہیں آپ. ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو اتارا والکتاب المبین بابرکت رات میں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں آخری عشرے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور جیسے کہ بتایا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے. ہمیں آخری عشرے کی ہر رات میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری رات عبادتوں میں گزرے، مختلف نوعیت کی عبادتوں میں، قیام اللیل میں گزرے، ہماری رات تلاوت میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، تسبیحات میں گزرے، استغفار میں گزرے، دین کی کتابوں میں گزرے، دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں گزرے. تھوڑی دیر، جتنی دیر کے لیے ہم سوئیں بھی تو نیت کر کے سوئیں کہ یا اللہ ہم اس لیے سو رہے ہیں تاکہ اس سے جو راحت حاصل ہو وہ پھر تیرے دین کی خدمت میں اور عبادتوں میں گزاروں. تو یہ سونا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا، یہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، یہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. سونا بھی عبادت ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے 2 مختلف علاقوں کے گورنر تھے. یہ جب باہم آپس میں ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے جب یہ آپس میں ملے، ایک نے پوچھا کہ کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں تو ایک منزل پڑھنی ہوتی ہے وہ رات بھر پڑھتا ہوں اور اپنی منزل پوری کرتا ہوں. دوسرے نے کہا میں رات جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے قیام اللیل کرتا ہوں، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اپنی ایک منزل قرآن پوری کر لیتا ہوں اور رات کے اس حصے میں سو جاتا ہوں. انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی. رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو بھی میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور سو بھی جاتا ہوں تو اللہ سے اجر و ثواب کی سونے میں بھی امید کرتا ہوں، اور اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ سونے میں اجر و ثواب کیسے دے گا؟ اس طرح کہ سونے میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس لیے سو رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی کی سنت ہے، اور اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اس سونے سے جو راحت حاصل ہو وہ اس راحت کو میں تیری عبادت میں گزاروں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.